نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته رواه البخاري ومسلم۔ میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آج ابجدی حساب سے مہینوں کی تعیین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تعیین کا طریقہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کہ چاند کے دیکھنے کی وجہ سے روزہ رکھا کرو اور چاند کے دیکھنے کی وجہ سے افطار کیا کرو، یعنی عید الفطر منایا کرو۔ اصل میں حدیث میں چونکہ 29 اور 30 دن کا ذکر بھی آیا ہے اور یہ بھی آیا ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم پر وہ چھپا دیا جائے فَأَكْمِلُوا الثَّلَاثِينَ، فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الثَّلَاثِينَ، یعنی چاہے چاند نکلا ہو لیکن چاند نظر نہ آ جائے تو پھر بھی یکم رمضان اگر آپ کے خیال میں ہو نہیں، وہ 30 شعبان کا اب ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں سے اس چاند کو چھپایا گیا ہے، آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا، اور رمضان کی 30ویں رات اگرچہ چاند نکلی ہوگی لیکن آپ لوگوں کے نظر سے غائب کر دی گئی ہو تو آپ لوگ 30 روزے پھر پورا کریں گے، یعنی چاند کے نکلنے پر دار و مدار نہیں ہے، دراصل رؤیت پر دار و مدار ہے، لیکن تخمینی طور پر جو ایک اندازہ بعض اسلامی تقویم میں آیا ہے، اور مجھے ایک انتہائی عاجز اور سادہ طبیعت کا ایک آدمی تھا، اس سے یہ تقویم مجھے ملی ہے تقریباً 25 سال پہلے۔ اب میں یہ ایک امانت سمجھتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ جو مہینہ بھی، جس سال کا مہینہ بھی آپ معلوم کرنا چاہیں، تاریخ معلوم کرنا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آسانی سے یہ ملے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سال کے لیے 8 حروف ہیں۔ احجر دبود، الف ہے، پھر ہا ہے، پھر جیم ہے، پھر را ہے، اور پھر دال ہے، پھر با ہے، پھر واو ہے، پھر دال ہے، یہ 8 حروف ہیں۔ یہ سال کے لیے تعین کرنے ہیں، جو سال بھی آپ لینا چاہیں تو چونکہ یہ 8 حروف ہیں، ان 8 حروف پر اس کو تقسیم کریں۔ مثال کے طور پہ یہ سال ہے، موجودہ 1446 ہے،
اس کو ہم 8 پر تقسیم کرتے ہیں، اس کا حاصل جو آتا ہے نیچے بقایا وہ 6 آئے گا۔ اب 6 جب آئے گا تو آپ کو میں اس کی بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ 6 ہندسہ آپ یاد رکھیں، بلکہ اب سنیں، یہ 6 ہے اور یہاں دیکھیں احجر دبود میں 6 نمبر جو ہے وہ با ہے، اور ابجد حوض حتوی کلمن میں ابجد حوض تک اپنے پاس ان سے بھی یاد رکھیں۔ باقی قیمت 2 ہے۔ تو دیکھیں اس سال کو 8 پر تقسیم کیا، منفی بقایا 6 آ گیا۔ اس 6 نمبر کا حرف ہم نے احجر دبود میں ڈھونڈا، وہاں با آ گیا، اور ابجد حوض میں با کی قیمت 2 ہے، لہذا ہمارے پاس یہ 2 کا ہندسہ آ گیا۔ اس کو یاد رکھیں۔ مہینے کے لیے 12 حروف ہیں ہمارے پاس، ز بج زا با جیم، ہوا ہا و الف، بدہ با دال ہا، زاج زا الف جیم، یہ 12 حروف ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ زا نمبر 1 جو ہے وہ محرم ہے، با نمبر 2 حرف ہے، یہ صفر ہے، جیم یہ ربیع الاول ہے، ہا یہ ربیع الثانی ہے، واو جمادی الاولی ہے، الف جمادی الاخری ہے، با رجب ہے، دال شعبان ہے، ہا رمضان، زا شوال، الف ذوالقعدہ، جیم ذوالحجہ۔ اب ہم نے یکم شوال معلوم کرنا ہے، وہاں تو 6 ہندسہ بقایا آ گیا اور جس کی قیمت با یعنی 2 ہے۔ یہاں زا کی قیمت کیا ہے؟ ابجد حوض میں 7 نمبر پر ہے، تو وہ 7 ہندسہ آئے گا۔ 2 ہندسہ وہ 6 جو کہ با کے برابر ہے، جس کی قیمت 2 ہے، 2، اور یہاں زا ہے شوال کا اور زا کی قیمت 7 ہے، 2 جمع 7 مساوی ہے 9۔ تو سال کا 2 ہندسہ آیا اور مہینے کا 7 ہندسہ آیا، مساوی ہے 9۔ اب ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مجموعہ ہے یہ اگر 7 سے کم ہو تو اسی طرح چھوڑ دیں، 7 یا 7 سے کم اسی طرح چھوڑ دیں، لیکن اگر 7 سے زیادہ ہو تو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، لہٰذا 7 اس سے منفی کریں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ہے 2 سال کا، اور 7 یہ شوال مہینے کا ہو گیا۔ 9 سے 7 ہفتے کے منفی کرے تو کتنا ہندسہ آتے ہیں؟ 2۔ اب دیکھیں اتوار سے دن شروع ہوتے ہیں، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، اور یوم الجمعہ، یوم السبت۔ اب دیکھیں یہاں شنبہ، 2 شنبہ، 3 شنبہ، 4 شنبہ، 5 شنبہ، جمعہ اور ہفتہ۔ اب یہاں 2 آتا ہے ہندسہ، اور 2 شنبہ ہے۔ 2 شنبہ کو ہم پیر اور سوموار کہتے ہیں، لہٰذا سوموار کو انشاءاللہ العزیز عید الفطر ہوگی ہمارے حساب اور تقویم کے حساب سے۔ ہمارے تقویم کے طریقہ پر پیر کے دن عید الفطر ہوگا۔ عید الاضحیٰ کب ہوگا وہ
واپس آتے ہیں. سال کا حصہ ہم نے کیا نکالا تھا؟ 6 بقایا، اور 6 وہاں ہم نے با نکالا تھا، لہٰذا اس کی ابجدی قیمت 2 تھی. اور ذوالحجہ یہاں زیبیجو ہوا بدہ زاج آخری لفظ جیم ہے، اور ابجدی حساب سے ابجد اس کی قیمت 3 ہے. اب 3 اور 2 کو جمع کریں کیا آئے گا؟ 5. میں نے پہلے کہا تھا کہ 7 سے زیادہ ہو تو اس سے 7 ہفتے کے ایام منفی کریں گے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو منفی نہیں کریں گے، لہٰذا یہ 5 ہے. اب 5 ہے تو یکم شوال کب آئے گا؟ یکم ذوالحجہ وہ آئے گا یہ جمعرات کو انشاءاللہ العزیز. جمعرات کو ذوالحجہ کا چاند نظر کا پہلا دن ہوگا، اور اسی حساب سے آپ پھر حساب لگائیں. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتے کے دن پھر انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.